احساس۔ بیل بجتے ہی سارے بچے اسکول کے کھلے میدان میں اسمبلی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تلاوت اور قومی ترانے کے بعد پی ٹی آئی صاحب نے سارے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، جس بچے نے ماسک نہیں پہنا وہ باہر آ جائے، آج سب کو سزا ملے گی۔ یہ سن کر ان طلبہ میں کھلبلی مچ گئی جن کے پاس ماسک نہیں تھے۔ اس دوران شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک شریر لڑکے پرویز نے اپنے ایک غریب کلاس فیلو احمد کا نیا ماسک چھیننے کی کوشش کی۔ وہ پرویز کو اپنا ماسک نہیں دے رہا تھا، جس سے ان دونوں میں چھینا جھپٹی شروع ہوئی۔ پی ٹی آئی صاحب نے ان دونوں کو نوٹ کر کے باہر بلایا۔ جب تفصیل پوچھی تو احمد نے شکایت بھرے انداز میں کہا، سر یہ دیکھے نا، پرویز مجھ سے میرا ماسک چھین رہا تھا، جبکہ میرے پاس یہ ایک ہی ماسک تھا جسے میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تب ہم دونوں میں زور زبردستی شروع ہوئی۔ اس پر پی ٹی آئی صاحب نے سارے بچوں کے سامنے پرویز کی خوب سرزنش کی۔ احمد کے اس فعل پر پرویز کو بہت غصہ آیا۔ اس نے احمد سے بدلے کی ٹھان لی اور اسکول میں اسے بدنام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پرویز اپنی کوئی چیز گھر میں رکھ کر احمد پر الزام لگاتا کہ یہ اس نے مجھ سے چرائی ہے۔ وہ ایک کلاس فیلو کو فرضی کہانیاں سناتا۔ میں احمد کو لمبے عرصے سے جانتا ہوں، وہ کئی سال میرا پڑوسی رہا ہے۔ اس نے فلاں سے بھی چوری کی تھی اور فلاں دکان سے بھی چوری کرتے ہوئے اسے ابو نے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ کلاس فیلو پرویز کی باتوں میں آنے لگے۔ ایک دفعہ پرویز نے کلاس میں بینچ فیلو کے بیگ سے پین نکال کر احمد کے بیگ میں ڈال دیا۔ بعد میں جب وہ لڑکا پین ڈھونڈنے لگا تو احمد کے بیگ سے نکل آیا۔ احمد کو بہت شرمندگی ہوئی۔ پرویز نے پہلے سے اسکول میں مشہور کر رکھا تھا کہ احمد چوری کرنے لگا ہے۔ وہ دوسرے لڑکوں کو متواتر احمد کے متعلق جھوٹی کہانیاں سناتا رہتا اور انہیں تاکید کرتا کہ احمد پر کسی قسم کا اعتبار نہ کریں۔ رفتہ رفتہ اسکول کے دوسرے لڑکوں، اساتذہ اور پرنسپل تک یہ بات پہنچ گئی کہ احمد کو چوری کی لت لگ چکی ہے۔ انہوں نے احمد کے والد کو بلایا اور مذکورہ فعل کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کے والد کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے احمد سے کچھ نہیں کہا اور پرنسپل سے معافی مانگ کر گھر چلا آیا۔ احمد جب گھر آیا تو گھر کا ماحول عجب پایا۔ اس نے ماں سے سب کچھ کہا۔ یہ سب پرویز کی شرارت ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں چوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹا، اندر جا کر اپنے والد صاحب سے بات کر لو۔ جب وہ اندر گیا تو والد صاحب کسی مکینک سے فون پر بات کر رہے تھے۔ ان کی بات چیت احمد کی نوکری کے متعلق تھی۔ احمد کے پوچھنے پر اس کے ابو نے کہا، کل سے تم اسکول نہیں بلکہ دلبر خان کی ورک شاپ جا کر کام کرو گے۔ اسے سن کر دھچکا لگا۔ اس نے احتجاج کیا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، مگر والد نے حتمی انداز میں کہا، مجھے علم ہے، مگر ایک دفعہ بدنامی دامن داغدار کرے تو دامن کی کترائی لازمی ہو جاتی ہے۔ تعلیم کو چھوڑ کر محنت کرو اور گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ احمد نے سر تسلیم خم کیا اور اگلے ہی روز سے دلبر خان کی ورک شاپ میں کام کرنے لگا۔ ایک دفعہ پرویز اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں اس کی دکان چلا آیا۔ اس نے احمد کو پہچان کر اسکول نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ احمد نے آنکھیں نیچے کر کے اسے پوری کہانی سنائی۔ تمہاری جھوٹی باتوں نے میری معصوم زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تمہاری اس ایک افواہ نے میری مسکراہٹ چھین لی۔ اب میں کبھی اسکول نہیں جا سکوں گا، اب میں یہی کام کروں گا۔ پرویز کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ میں نے ہی بدلے کی آگ بجھانے کے لیے نہایت غلط قدم اٹھایا تھا۔ اس نے احمد کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور دل سے معافی مانگی۔ پرویز نے جا کر اپنے والد کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس کے والد نے پہلے تو پرویز کو جلی کٹی سنائی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے شاباش بھی دی کہ کم از کم اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ پرویز نے والد سے بھی معافی مانگی اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ چند روز بعد پرویز کے والد نے احمد کے والد سے مل کر دونوں کی آپس میں صلح کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے اسکول پرنسپل سے بات کر کے احمد کو دوبارہ اسکول میں داخل کروایا۔ پرویز کے والد نے داخلہ فیس جمع کی اور احمد کے لیے نیا بستہ بھی لے لیا۔ اس دن سے احمد اور پرویز اچھے دوست ہیں۔ اب اسکول میں سب ان کی دوستی کی مثالیں دیتے ہیں۔